اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے بعض بچوں نے بعض مسائل کے اوپر جو ہے وہ بات کی تھی، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جس کا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو سب سے پہلی عبادت میں جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اسلام میں اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں بھی جا بجا نماز کو قائم کرنے کا بتانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو پڑھو۔ تو یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، بہت سی نمازیں ہیں۔ نماز واجب نماز ہے کہ جس کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے، مستحب نماز ہے یعنی سنت نماز ہے، نفل نماز ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو اس میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ لیکن واجب نمازیں وہ نمازیں ہیں کہ جس کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، واجب ہے، اصلاً واجب ہے یعنی پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو اس میں سے نماز جو ہے، نماز کی جو قسمیں ہیں، واجب نمازیں کتنی ہیں؟ تو واجب نمازیں جو ہیں سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں ہیں جسے نماز پنجگانہ کہتے ہیں۔ اس میں سے نماز پنجگانہ کہتے ہیں، اس میں سے صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو اس وقت واجب نمازوں میں جو فرض ہے۔ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 4 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، کل 17 رکعت نماز۔ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت ہے نا، اور عشاء کی 4 رکعت، کل کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ کل 17 رکعتیں ہو گئی نماز۔ تو یہ واجب نماز میں سے۔ دوسری نماز واجب نمازوں میں سے ایک ہے نماز آیات۔ نماز آیات یہ بھی نماز واجب ہے۔ وہ نماز یہ ہے کہ جب سورج گہن ہوتا ہے یا چاند گہن ہوتا ہے یا اتنا سخت آندھی آتی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، آدمی کو ڈر لگنے لگتا ہے، تو اس وقت نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نماز آیات۔ تو سورج گہن میں یہ نماز پڑھتے ہیں، چاند گہن میں یہ نماز پڑھتے ہیں، جب بہت سخت آندھی وغیرہ ہوتی ہے اس وقت یہ نماز پڑھتے ہیں، زلزلہ جس کو بھومیکمپ کہتے ہیں، زلزلہ اس وقت یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک نماز ہو گئی پنجگانہ نماز یعنی روزانہ کی نماز، ایک ہو گئی نماز آیات، تو یہ واجب نمازوں میں سے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری ایک واجب نماز ہے نماز میت۔ نماز میت یعنی جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نماز میت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ایک اور نماز واجب ہے نماز طواف، یعنی جب آدمی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں 2 رکعت نماز جو ہے، نماز طواف جو ہے، وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کے بعد ایک اور نماز ہے نماز قضا، والد کی قضا نماز جو ہے، والدین کی قضا نماز، یہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے۔ کس کے اوپر؟ بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے۔ اس کے بعد ایک اور نماز واجب ہے، جیسے کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی یا کسی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی تھی، تو دوسرا آدمی اس کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بابت وہ اگر کہے کہ بھئی میں نماز پڑھ دوں گا تو ہمیں کچھ اجرت دے دیجیے گا، میں محنت کروں گا، وقت نکالوں گا، تو اس کو پیسے دے کے جو ہے نماز پڑھائی جاتی ہے، تو نماز اجارہ، تو یہ نماز واجب ہے۔ یعنی انسان منت کر لے، قسم کر لے، عہد کر لے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو ہم جو ہے وہ نماز ادا کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر وہ اللہ سے عہد کر لیتا ہے تو یہ نماز بھی واجب ہے۔ تو ہمارے ہاں نماز جو ہو گئی صاحب، پنجگانہ نماز واجب نماز میں ہے، اس کے بعد نماز آیات واجب نماز میں سے ہے 2، نماز طواف کعبے میں جا کے جو کرتے ہیں تو وہ نماز
واجب میں سے ہے، نماز میت واجب نماز میں سے ہے، اور نماز اجارہ واجب نماز میں سے ہے، اور ایک نماز جو ہے گی نماز عہد قسم وغیرہ یہ سب کے سب واجب نمازوں میں سے، اور نماز کیا کہتے ہیں اس کو والدین کی جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب نماز کے شرائط کیا ہے؟ یہ تو نماز ہم نے پڑھنی ہے، لیکن نماز کے شرائط کہاں صاحب؟ نماز کے شرائط کتنے ہیں؟ تو نماز کے شرائط کے لیے جو سب سے مین شرط ہے نماز کے لیے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے انسان کا بدن پاک ہونا چاہیے، اور جس لباس میں انسان نماز پڑھ رہا ہو اس لباس کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں بدن اور لباس سے نجاست کا دور کرنا، یعنی ازالہ نجاسات۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے اگر انسان نہایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا بدن پاک ہے، اس کا لباس پاک۔ ایک شرط یہ ہو گئی۔ نماز کے شرائط کیا ہے؟ بدن پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط، اب اس کو وضو یا غسل یا تیمم کے ذریعے طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر انسان نجس ہے، اسے غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لے گا، وضو کرے گا، ٹھیک ہے نا، نماز سے پہلے۔ اگر وضو نہیں کر سکتا، پانی اس کو نقصان دے رہا ہے، بیمار ہے، تو صورت میں وہ تیمم کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ ہو گیا طہارت۔ پہلی شرط کیا؟ نجاست کا دور کرنا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نہیں، کپڑا نجاست کا دور کرنا، وہ کپڑا اور بدن ایک میں آ گیا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے طہارت حاصل کرنا، یعنی وضو غسل یا تیمم کے ذریعے طہارت حاصل ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نماز جو پڑھ رہا ہے لباس جو پہنے گا، اور اگر لباس اس کے پاس نہیں ہے، مجبور ہے، تو کم سے کم انسان کے پاس اتنا کپڑا ہونا چاہیے کہ انسان کا سامنے اور انسان کا پیچھا جو حصہ ہے وہ چھپ جائے۔ اسے کہتے ہیں ستر عورت، یعنی شرمگاہ کو چھپانا کپڑے کے ذریعے۔ اگر کپڑا نہیں ہے، کوئی دوسری چیزیں ہیں، کاغذ ہے یا کوئی بھی چیزیں ہیں، پتے وغیرہ ہے، اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس وقت کیا کرے گا؟ اس حالت میں نماز پڑھے گا کہ اپنی شرمگاہ جو ہے آگے اور پیچھے اس کو وہ چھپا لے گا۔ یہ چیز ہو گئی سب، یہ تیسری شرط ہوگی۔ چوتھی شرط کیا؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ مرد خالص ریشم سے بنے ہوئے کپڑے پہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ عورت پڑھ سکتی ہے، مرد اس کپڑے پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کپڑے کو پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے جس میں سونے کے تار سے بنے ہوئے یا سونے کا استعمال کیا گیا، اس میں مرد نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ صاحب چوتھی شرط ہو گئی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت آ جائے، نماز کا وقت آ جائے۔ تو وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب اس کو اس طریقے سے سمجھے میرے عزیز بچوں، آپ اس کو اس طریقے سے سمجھے۔ مثال کے طور پہ آپ صبح 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں، آپ کا بالکل ٹائم بنا ہوا 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آج 8 بجے نہیں، آج میں 7 بجے ناشتہ کر لوں گا تو چل جائے گا، تو آپ نے 7 بجے ناشتہ کر لی تو چل جاتا ہے۔ لیکن نماز کے لیے ایسا نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ نماز صبح کا وقت ہے 5 بجے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میری آنکھ تو کھل گئی ہے اور ابھی 4:30 بج رہا ہے، یا 5 بجنے میں 10 منٹ باقی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم 10 منٹ پہلے نماز پڑھ لیں۔ نہیں، اگر 10 منٹ پہلے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی وقت کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ نماز جو ہے وقت معین پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لازم کیا گیا، فرض کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وقت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ہم کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ بغیر قبلہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو آج یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم تھا کہ ہم اس سلسلے میں بات کریں کہ واجب نمازیں کتنی ہیں اور نماز کے شرائط کیا ہیں۔ ان تمام چیزیں اگر ہو جائیں گی تو ہم جو ہے وہ نماز کو اچھی طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ امید ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ مسئلہ تھا اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ لوگ اپنی سلامتی کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔